السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیوں کو، مشکلات کو اور بیماریوں کو دور فرمائے۔ دوستو، آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہے۔ اس کے اندر میں آپ کو ایسی 3 صورتوں کے بارے میں بتلاؤں گا جن صورتوں کے پڑھنے پر اللہ تعالی بیمار کو شفا یاب فرما دیتے ہیں، اور یہ ایسی صورتیں ہیں جن کو خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر بیمار پر دم کیا تو وہ بیمار شفا یاب ہو گیا۔ اور ویڈیو کے آخر میں ایک اور صورت کے بارے میں آپ کو بتلاؤں گا، اگر اس صورت کو پڑھ کر بیمار پر دم کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس بیمار کو شفا عطا فرماتے ہیں۔ تو چلتے ہیں آج کے اہم وظائف کی طرف۔ اب سے گزارش ہے، آپ ہمارا وظائف آفیشیل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ روزانہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے، اور ویڈیو کو پورا دیکھیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کریں، کمنٹس کریں اور شیئر ضرور کریں تاکہ دوسرے دوستوں کو بھی اس کا فائدہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاخلاص۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ترجمہ: اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ تو کہے اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، اللہ وہ ہستی ہے جس کے سب محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ جنا گیا ہے، اور اس کی صفات میں اس کا کوئی شریک کار نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ ترجمہ: اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ تو کہے کہ میں مخلوقات کے رب سے اس کی پناہ طلب کرتا ہوں، اس کی ہر مخلوق کی ظاہری اور باطنی برائی سے بچنے کے لیے، اور اندھیرا کرنے والے کی ہر شرارت سے بچنے کے لیے جب وہ اندھیرا کر دیتا ہے، اور تمام ایسے نفوس کی شرارت سے بچنے کے لیے بھی جو باہمی تعلقات کی گرہ میں تعلق توڑوانے کی نیت سے پھونکے مارتے ہیں، اور ہر حاسد کی شرارت سے بھی جب وہ حسد پر تل جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ ترجمہ: اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ تو کہے کہ میں تمام انسانوں کے رب سے اس کی پناہ طلب کرتا ہوں، وہ رب جو تمام انسانوں کا بادشاہ بھی ہے اور تمام انسانوں کا معبود بھی ہے۔ میں اس کی پناہ طلب کرتا ہوں ہر وسوسہ ڈالنے والے کی شرارت سے، جو ہر قسم کے وسوسے ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے اور جو انسانوں کے دلوں میں شبہات پیدا کرتا ہے، خواہ وہ فتنہ پرداز مخفی رہنے والا ہستیوں میں سے ہو، خواہ عام انسانوں میں سے ہو۔ الغرض، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسیب زدہ شخص کی بیماری کے علاج کے لیے مذکورہ بالا آیات کا انتخاب فرمایا، جو شرک سے بیزاری اور توحید کے مضمون پر قرآن شریف سے ایک بہترین اور اعلیٰ درجے کا انتخاب ہے۔ اس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ آسیب اور جادو وغیرہ فی الحقیقت کوئی حیثیت نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ کی توحید پر
ایمان اور یقین اور اس سے دعا کے ذریعے مدد طلب کرنے کے نتیجے میں انسان کی بیماریاں، کمزوریاں دور ہو سکتی ہیں۔ سورۃ الانعام میں شفا کی تاثیر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیمار پر ساری رات سورۃ الانعام کی تلاوت کی تو صبح تک اسے شفا ہو گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔